وزیر اعظم شہباز شریف جو کہ اس وقت امریکہ میں موجود ہیں اور وہاں پر انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے بڑا شاندار اور بھرپور ایک خطاب کیا ہے، جہاں پر انہیں نہ صرف فلسطینیوں کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا، اس کے ساتھ ساتھ عالمی برادری کے ضمیر کو انہوں نے جگانے کی کوشش کی۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو بھارتی مظالم جاری ہیں، مسئلہ کشمیر کو انہوں نے بھرپور انداز میں وہاں پر انہوں نے اٹھایا ہے۔ لیکن جو بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ناظرین، جب اسرائیلی وزیر اعظم جنرل اسمبلی کے اجلاس میں ہال میں داخل ہوئے تو اس سے پہلے اگرچہ کہ وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کر چکے تھے اور بڑے بھرپور انداز میں وہ اپنا جو موقف تھا فلسطین کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کا معاملہ ہے، افغانستان کے اندر جو سارے معاملات ہیں، اس حوالے سے بہت تفصیل کے ساتھ وہ بات کر چکے تھے۔ اور جیسے ہی اسرائیلی وزیر اعظم یہاں پر پہنچے، جب انہوں نے خطاب کرنا تھا تو نہ صرف پاکستانی وفد نے بلکہ دیگر اسلامی ممالک کے وفد نے بھی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے واک آؤٹ کر کے نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ، دنیا کے دیگر طاقتوں کو، اقوام متحدہ میں موجود دیگر ممبران کو ایک بھرپور انداز میں، سفارتی انداز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنا ایک واضح لاہ عمل بتایا ہے کہ پاکستان سمیت دیگر اسلامی ممالک، فلسطین سمیت دیگر اسلامی ممالک کے اندر جہاں پر مظالم کا سلسلہ جاری ہے، ان کے اوپر کتنا رنجیدہ ہیں اور ان کی کیا سوچ ہے، وہ امن کے داعی ہیں۔ خان صاحب، آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کے اس خطاب کو، جب انہوں نے دو ٹوک انداز میں اپنے اجلاس میں کہا کہ اقوام متحدہ فوری طور پر فلسطین کو اقوام متحدہ کا رکن تسلیم کرے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ صرف مذمت کرنا کافی نہیں بلکہ جو فلسطین میں خون ریزی کا سلسلہ جاری ہے اس کو بھی فوری طور پر روکنا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے اور بھی واضح کیا، جو بھارتی عزائم اکثر و بیشتر ہمیں سننے کو دیکھنے کو ملتے ہیں، وہاں پر پوری دنیا موجود تھی، اور انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان کسی بھی بھارتی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دے گا، یہ اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فلسطینی ریاست قائم کرنے کا مطالبہ کیا پرائم منسٹر نے، کہا گیا جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہونا چاہیے۔ تو خاص صاحب، اس سمیت بیرونی دنیا کی امداد سے پاکستان کو جس دہشت گردی کے سامنے، وہ معاملہ بھی پرائم منسٹر نے ٹیک اپ کیا۔ اوورآل آپ اس خطاب کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت جو ہے مشرق وسطیٰ خون اور آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ پرائم منسٹر نے بہت شاندار طریقے سے اس مسئلے کو اٹھایا ہے۔ انہوں نے جو سب سے اہم نقطہ ہے، میں سمجھتا ہوں، جو مظلوم فلسطینی عوام کے حق میں اٹھایا، انہوں نے کہا مذمت کا وقت گزر چکا ہے، ہمیں اس خون ریزی کو سب سے پہلے ہمیں فوری روکنا ہوگا۔ اور انہوں نے بھرپور طریقے سے فلسطینی جو مسلمان ہیں ان کے حق کے لیے آواز اٹھائی، وہی پالیسی دہرائی جو بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پالیسی ہے کہ فلسطینیوں کے لیے ایک الگ ریاست کا قیام ہونا چاہیے۔ دوسری جانب انہوں نے ایک دفعہ پھر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کو ایک دفعہ پھر ذکر کیا، جس سے جو میں سمجھتا ہوں آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر بڑا زبردست میسج گیا ہے۔ اور ایک بار پھر انہوں نے، آپ کو پتہ ہے بھارت کو بڑی تکلیف ہوئی تھی جب میاں نواز شریف نے برہان وانی کا نام لیا تھا، تو آج شہباز شریف صاحب نے اپنے بڑے بھائی کی انہی پالیسی کو، برہان وانی کا نام ایک بار پھر لیا ہے کہ جو کشمیری نوجوان ہیں وہ انہی کی پالیسی پر عمل پیرا ہو کر تحریک آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ دونوں بڑے سلگتے ایشو ہیں دنیا کے اس وقت، کیونکہ مشرق وسطیٰ میں بالکل لبنان میں اور فلسطین میں خون کی ہولی کھیل رہا ہے اسرائیل، اس کو انہوں نے ہاتھ روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور بھرپور جس طریقے سے ہو سکتا ہے پاکستانی پرائم منسٹر کو جس طرح آواز اٹھانی چاہیے، انہوں نے ایز اے پرائم منسٹر اپنا، میں سمجھتا ہوں، بھرپور طریقے سے اپنا حق ادا کیا ہے۔ بالکل ٹھیک، پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھرپور طریقے سے حق ادا کیا ہے ناظرین۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے پرائم منسٹر نے اپنا خطاب کیا، یہ ان لوگوں کے لیے بھی میسج ہے جو بلا وجہ اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے نہ صرف اپنے کچھ ایسی غلط فہمیوں کی بنیاد کے اوپر توڑ پھوڑ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں اور حکومت پاکستان کے اوپر یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ وہ خاموش ہیں، وہ اسرائیلی لابی کا ان کے اوپر الزام عائد کیا جاتا ہے۔ لیکن جب موقع ملا پاکستان کو، نہ صرف پاکستان کو مگر دیگر اسلامی ممالک کو، انہوں نے سفارتی جو سٹینڈرز ہیں، سفارتی جو آداب ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جو ایک ہائیسٹ لیول تھا احتجاج ریکارڈ کروانے کا، انہوں نے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، اور اس کے ساتھ ساتھ مؤثر طریقے کے ساتھ عالمی برادری کے ضمیر کو بھی انہوں نے جگانے کی کوشش کی۔ تو ہم توقع کرتے ہیں اقوام متحدہ جو عالمی چیمپئن بنتا ہے دنیا کے اندر انسانی حقوق کا، وہ اب اپنی صرف جنرل اسمبلی سے باہر نکل کر بھی فلسطین کے اندر جس طریقے سے نہتے مسلمانوں کا خون بہانے کا سلسلہ جاری ہے، لبنان کے مسلمانوں کے اوپر بھی زندگی کا دائرہ تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مقبوضہ کشمیر کے اندر کشمیریوں کے اوپر زندگی کا دائرہ تنگ کیا جا چکا ہے، بھارتی مظالم دنیا سے کہیں ڈھکے چھپے نہیں ہیں، تب اقوام متحدہ اپنی قراردادوں کے مطابق اور اپنے عالمی قوانین کے مطابق ان تمام ممالک کا ہاتھ روکے، بالخصوص اسرائیل کا، جن کے ہاتھ معصوم مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔